اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے ایڈز کے بارے میں عرض کیا تھا۔ آج کالے جرقان یعنی ہیپاٹائٹس اے بی سی اس کے متعلق گزارش کروں گا، تو بلا تاخیر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جرقان کا علاج قرآنی طریقہ سے کس طرح کیا جاتا ہے۔ تو محترم، آپ نے فرض نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے واضح ارشاد فرمایا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنات اور انسان کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو فرض نمازیں جو ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں، بہت ضروری ہیں، ان کو پڑھنا لازم ہے۔ اگر مریض خود نمازی ہے تو سبحان اللہ کیا کہنے، پھر اللہ رب العزت اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو بلا تاخیر آپ کو بتاتا ہوں کہ جرقان کا علاج کس طرح کرنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو محترم، جرقان کے لیے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الشفاء اور 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ، توبہ کے نفل اور شفاء کے نفل، یہ بہتر ہے عشاء کے بعد پڑھے جائیں۔ ان نفلوں کو پڑھ کر پھر آپ نے اگر 100 مرتبہ درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ پڑھیں گے تو کیا بات ہے۔ اگر 100 بار نہیں پڑھ سکتے تو 41 بار ضرور پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 707 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے 2 عرق لینے ہیں، ایک ہے عرق مکاؤ، دوسرا ہے عرق کاسنی۔ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ عرق مکاؤ 2 بوتل اور عرق کاسنی 1 بوتل، ان کو کسی بڑے بوتل میں ڈال دینا ہے تینوں کو۔ اس کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم 707 بار۔ آپ نے اگلے دن فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کر آپ نے 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، سورۃ فاتحہ 7 بار پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو 111 بار پڑھنا ہے۔ پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے وہ جو عرق کاسنی اور عرق مکاؤ ہے اس کے اوپر دم کر کے 1 گھونٹ عرق پی لینا ہے۔ اسی طرح آپ نے مسلسل 41 دن یہ عمل دہرانا ہے۔ 41ویں دن آپ بے شک کسی لیبارٹری سے چیک کرائیں تو سکریننگ میں بھی ہیپاٹائٹس کا
बिल्कुल ख़ात्मा हो जाएगा। स्क्रीनिंग में वो जो है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये बेपनाह ख़जाना है, इस ख़जाने को आप हासिल करें। आज़माना शर्त है। आप किसी मरीज़ को पढ़ कर दे सकते हैं। जब आप मरीज़ खुद हैं तो खुद पढ़ेंगे तो क्या बात है, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत आप पर बरसेगी। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत बरसने लग जाए तो क्या बात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको फिर ये दोबारा मरज़ हेपेटाइटिस ए है या बी है या सी है फिर लौट कर नहीं आएगी। आपके जिस्म से इस तरह निकल जाएगी जिस तरह आज आप पैदा हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस अमल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा अज़ीज़, मेरे सामाईन मोहतरम, अमल करना, इसको आज़माना शर्त है। आप एक मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस प्यारे नाम को पढ़ कर तो देखें, देखना कितना फ़ायदा होता है। तो अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।